السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اسحاق اور نیلا نے مکہ کی سرزمین پر گناہ کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بیوی ہاجرہ جمجم کے پانی کے قریب اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور سوکھے پہاڑوں کی زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے لوگ میٹھے پانی کے چشمے اور کنووں کی تلاش میں صحرا اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ قدرتی پانی کا چشمہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ کی طرف سے جاری ہوا، وہ پانی کا چشمہ جسے ہم آج آب زمزم کہتے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے اپنی قدرت سے جاری کیا تھا۔ اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں جگہ جگہ چکر لگا رہا تھا۔ جب وہ قبیلہ صفا اور مروہ پہاڑی کے قریب سے گزرنے لگا، یعنی جہاں حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے، جہاں اللہ نے حضرت اسماعیل کے ایڑیوں کے پاس سے آب زمزم کو جاری کیا تھا، تب ان لوگوں نے وہاں چاروں طرف سے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ان کو حیرانی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا دکھنا پانی ہونے کی نشانی تھی۔ اس کے بعد وہ پورا قبیلہ اسی طرف چل دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اس جگہ پر پہنچے جہاں اللہ نے اپنی قدرت سے آب زمزم کو جاری کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے اور قریب سے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے جس کا پانی بے حد صاف اور میٹھا ہے۔ وہ لوگ اس بات سے بہت حیران ہو گئے۔ ایسے علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے پانی کے چشمے کو نکلتا دیکھ کر بے حد حیران ہو گئے۔ انہوں نے بیوی ہاجرہ سے اس چشمے کے پاس رہنے کی اجازت مانگی اور بیوی ہاجرہ نے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ پاک کی امانت ہے، اس پر کسی کا کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ وقت گزرنے لگا۔ بیوی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور اس طرح رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ ان کی اولاد وہاں پلی بڑھی، اور اس طرح کچھ وقت کے بعد مکہ، جس کا نام پہلے بقا تھا، وہ ایک بڑی آبادی والا شہر بن گیا۔ قبیلہ جرہم والے کافی عرصے تک سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر برائیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ یعنی رقم خود لینے لگے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اور اس طرح دھیرے دھیرے وہ لوگ گناہ کرتے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم کا پانی چھین لیا اور زمزم کا پانی سوکھ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کوئی زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مجانن بن عمرو تھا، بہت ہی نیک اور پرہیزگار شخص تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو بہت سمجھایا، انہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا، لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں میں باز نہیں آیا، تب ایک رات مجانن نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کے پیسوں کو کھانے لگے ہیں، کسی دن یہ لوگ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی سونے چاندی کو بھی چرا لیں گے۔ مجانن نے رات کے وقت اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیے کو لے کر جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا، اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں پر چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اللہ نے اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک قبیلہ جس کا نام بنی خزا تھا،
اللہ نے اس کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ بنی خزا والوں نے بنی جرہم کے لوگوں کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا، ان کے قبیلے کے بڑے تعداد میں لوگوں کو قتل کیا، اور اس طرح اپنی جان بچا کر بنی جرہم کے لوگ یمن میں آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام یوسف بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت جید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلق قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ساتھ مکہ شریف گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی ملی تو انہوں نے آپس میں گناہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے آپس میں جناح کیا، اللہ کا عذاب ان پر ترنت نازل ہو گیا۔ یہ دونوں فوراً پتھر کے بت بن گئے۔ ان دونوں نے جس جگہ پر گناہ کیا تھا وہ زمین کی سب سے مقدس جگہ تھی، یعنی خانہ کعبہ۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر کے بن گئے، ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور گوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری ہوگی وہ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب خوفناک واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان، جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بنتے چلے گئے۔ لیکن اس سے آگے جو ہوا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا، اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس اور برکت والی جگہ پر کیسا گھنونا کام کیا تھا، جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی اور اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کر دیا۔ لوگوں کا دکھ اور غصے سے بہت برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس زمانے کے کچھ علم والے اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس جگہ سے اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے راستے پر آمنے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد اس مقدس مقام پر آنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا کہ ان دونوں بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے، تاکہ دیکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور لوگ اس سے سبق حاصل کرتے رہیں، اور جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ اس کو جوتے مارتے ہوئے وہاں سے جاتا۔ وقت گزرتا گیا، 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے دھیرے دھیرے ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ یہ تو عبادت کا حصہ نہیں، تو انہیں جوتے مارنا ضروری بھی نہیں، بلکہ اس کے بجائے ان کو تھپڑ مار کر گزرا جائے، جس سے یہ پتہ چلتا رہے کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے دماغ میں موجود رہے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہونے لگی، اور پھر علامتی طور پر ان بتوں کو صرف چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیطان نے ایک بار پھر لوگوں کو بہکایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنے لیے ان بتوں سے دعا بھی مانگتے۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دی، اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے ہوئے دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ یہاں پر شیطان کی مکاری دیکھیے کہ کیسے شیطان دھیرے دھیرے لوگوں کے دماغ کو گناہ کی طرف بدل دیتا ہے۔ جب لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ تمہارا یہ کام اسی وجہ سے ہوا کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی، اور اب تو بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلدی آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے آگے اسے اپنا خدا مان کر اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے سے عقیدت سے چھوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ عبادت کی جانے لگی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگے جانے لگی۔ اتنے بڑے گناہ کے انجام میں گرفتار دونوں بتوں کو خدا بنا دیا گیا۔ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی، اور ان کو بڑے بتوں میں شامل کیا جانے لگا۔
پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر اللہ نے ہدایت کا سورج طلوع کیا جس سے وہ پورا شہر جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ آپ نے دین تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اسلام عرب میں پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسلام کفر پر غالب ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر گئے، تمام بتوں کو توڑا۔ آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جو اپنے گناہ کی وجہ سے پتھر کے بنا دیے گئے تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور تمام بتوں کو توڑ کر مکہ سے باہر پھینکوا دیا۔ اس طرح پورا عرب دین اسلام سے جگمگا اٹھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔